اب جو بات میں نے آپ سے کہی ہے تفسیر کے شروع میں، اس نشست کے شروع میں، کہ اللہ رب العالمین نے کہا فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا، اس کے بعد جھوٹ سے منع فرمایا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پھر فرمایا آیت نمبر 31 میں حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، تو گویا کہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے، شرک سے روکتے ہوئے، جھوٹ کا ذکر یہاں پر کیوں کر بیان کیا گیا ہے؟ اس میں کیا ایسی مطلب یعنی ایک طرح کا جو ہے مطلب یعنی جوڑ ہے اس میں، کیوں کر دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں؟ شرک اور جھوٹ کا آپس میں جو ربط ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، آپ کی جو کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، جو میرے پاس 2 جلدوں والا جو نسخہ ہے دکتر ناصر کی تحقیق سے، اس میں آپ دیکھو کہ دوسری جلد میں وہ جو مبحث ہے نا، جس میں یعنی انبیاء علیہ السلام کے قبور، یا جو ہے مطلب اولیاء کے قبور، یا ان کے جو ہے مطلب کچھ خاص جگہیں وغیرہ جس کے لوگ خاص کر دیتے ہیں زیارت وغیرہ کو، اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بیان فرمائی، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یقرن بین الشرک والکذب کما یقرن بین الصدق والاخلاص، اللہ رب العالمین نے اخلاص اور صدق کو ایک ساتھ بیان فرمائے، اس لیے کہ صدق جو ہے انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے اور وہ توحید پر قائم رہنے والی چیز ہے، اور کذب اور کچھ شرک سے اللہ رب العالمین نے جوڑ کے رکھا، اس لیے کہ ایک انسان جو شرک پر قائم رہتا ہے یا شرکیہ امور انجام دیتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی سی ٹھوس دلیل کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے، قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر یا حدیث مبارکہ پڑھ کر نہیں کرتا ہے، بلکہ آباء و اجداد یا قرآن مجید سے من مانی تفسیر کر کے ہی کرتا ہے، گویا کہ شرک اس کا جھوٹ پر ہی قائم ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا، کہا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث بھی بیان کی ہے، اس حدیث کے سے متعلق انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں مفصل ذکر کروں گا۔ یہاں یہ بات ہے، آپ دیکھو قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح کی شرکیہ چیزوں سے منع فرمائے ہیں، وہاں بنیادی بات اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ اس کی اساس جھوٹ پر ہے، جھوٹ پر قائم ہے یہ چیز۔ مثلا آپ دیکھو سورۃ المائدہ کے اختتام میں اللہ نے کیا کہا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اس آیت کریمہ میں بحیرہ، حام، وسیلہ کیا ہے میں نے پچھلی نشستوں میں ذکر کر دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کا اپنی طرف سے جانوروں کے تعلق سے یہ معتقدات جو ان کے قائم ہوئے ہیں کہ یہ بحیرہ ہے، یہ حام ہے، اور یہ جو ہے وسیلہ ہے، کہا کہ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، یہ چیزیں جو جانوروں سے متعلق ان کا جو اعتقاد جو رہا ہے، جو وہ ایک طرح کی تقدس کا جو انہوں نے جامہ پہنایا ہے اس کو، یا کسی ٹھوس دلیل کے بنیاد پر نہیں، ولیکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اللہ رب العالمین پر افتراء کے ذریعے سے جھوٹ باندھ کر کے ہی، یہ صدق پر کبھی قائم نہیں ہو سکتا ہے شرک، جس طرح سے اخلاص اور صدق کا تعلق ہے ویسے شرک اور زور اور جھوٹ کا جو ہے تعلق ہے، کذب کا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا بالکل اواخر میں، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جو ہے کچھ جانوروں کو، کھیتی کا کچھ حصے کو کہتے تھے کہ یہ معبودوں کے نام پر ہے، اسے کوئی کھا نہیں سکتا، اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے وہ جانور ہیں اس کے پیٹ میں جو ہے وہ جو ہے ہمارے معبودان باطلہ کے لیے، ہمارے معبودان کے لیے جو سے وہ حق سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، اور پھر کچھ اس طرح کی چیزیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس بنیاد پر ہیں؟ اللہ نے کہا کہ افتراء علیہ، اس سے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ کر ہی یہ سب چیزیں قائم ہو سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھو ثمانیۃ ازواج، چند آیتوں کے بعد، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اللہ رب العالمین نے جو 8 طرح کے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان کو غیر اللہ کے نام پر جب ذبح کیا جاتا ہے یا ان کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے یا ان کے تعلق سے تقدس جو ہے لوگوں میں مطلب بٹھایا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اختتام میں کیا کہا، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اس قبیل میں؟ یعنی جب بات آتی ہے کسی پر تہمت لگانے کی، جھوٹ باندھنے کی، کسی کے نام لے کے کرنے کی، تو اس باب میں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کا نام لے کے بات کہہ دے اور اللہ رب العالمین نے وہ بات نہ کہی ہو؟ تو دیکھ رہے ہیں آپ اس کذب اور شرک کا تعلق کتنا گہرا ہے، مطلب شرک یعنی جھوٹ پر ہی قائم ہو سکتی ہے یہ چیز، صدق اس میں کبھی بھی اس کا دخل نہیں ہو سکتا، صدق کا دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھو مثلا
وہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف کی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے۔ سورۃ الاعراف میں بالخصوص آپ دیکھو جو 9واں پارہ ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی اور یہ جو ہے صحیح سالم پہنچے۔ اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے یعنی ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین کہا اللہ تعالیٰ نے، وکذالک نجزی الظالمین نہیں کہا، وکذالک کچھ اور نہیں، وکذالک نجزی المفترین، یعنی جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب، وہ اللہ رب العالمین کا غصہ ضرور پائیں گے وہ۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ وذلة فی الحیاۃ الدنیا، جس طرح سے اللہ نے توحید میں عزت رکھی ہے، شرک میں اللہ نے ذلت رکھی ہے۔ وذلة فی الحیاۃ الدنیا، یہ برتاؤ، یہ معاملہ اللہ کا ان کے ساتھ ہوا کیوں؟ اور پھر ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہے گا اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یعنی افتراء کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ تو ان کا جو عجل کو معبود بنانا، بچڑے کو معبود بنانا، دراصل کس پر قائم ہے؟ افتراء اللہ پر قائم ہے، جھوٹ پر قائم ہے۔ یہی بات اللہ نے کہی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ شرکیہ جو امور ہوتی ہیں، افعال ہوں، اقوال ہوں، اللہ نے اس بات کو بہت ہی مطلب اس اعتبار سے اللہ نے بتائے ہیں کہ یہ تو بالکل مطلب اس کے جھوٹ ہونے میں مطلب شبہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھو سورۃ الاسراء کے آغاز میں اللہ نے کیا فرمایا؟ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، یعنی تم رب العالمین کے لیے بنین، اپنے لیے بنین کا انتخاب کر لیتے ہو، لڑکوں کو، ذکر کو، آپ ذکور کو پسند کرتے ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے یہ اعتقاد گھڑ لیا ہے کہ اللہ نے جو ہے مطلب ملائکہ کو اپنی بیٹیاں بنا لیے ہیں کہ انکم لتقولون قولا عظیما۔ دیکھو ان دیکھ رہے ہیں آپ، اور پھر جو ہے لام تاکید کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ، انکم لتقولون قولا عظیما، یہ جو مطلب جو ہے جملہ ہے نا، یہ جو عربی دان ہوگا، جس کی مادری زبان عربی زبان ہوگی، وہ یوں سمجھے گا اس کی گہرائی کو۔ اردو دان طبقہ اردو زبان یا انگریزی کوئی بھی ہو، اس گہرائی کو نہیں سمجھ پاتی جو اس میں جو مؤکد جملہ ہے یہ انکم لتقولون قولا عظیما، یعنی گویا کہ شرک جو ہے جھوٹ پر ہی قائم ہو سکتی ہے چیز، کہ اس کی اساس کبھی بھی ٹھوس نہیں، مطلب صدق پر اس کی اساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا سورۃ توبہ میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ نے سبحان اللہ کتنی مطلب اس کی حیثیت ہی گرا دی، کہا کہ یہ صرف لوگوں کے اقوال ہیں، اس نے کہا تو اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا تو اس نے کہہ دیا۔ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، کفار نے بس ان سے سنا تو وہاں پہنچا دیا، انہوں نے آگے نقل کر دی، بس کسی نے مطلب تحقیق نہیں کی، کسی نے پوچھا تک نہیں کہ کس سے سنا اپنی، مطلب اس کا ایک نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید بیان کرنے میں ان کا سب سے زیادہ حصہ رہتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے مطلب وہ بہتری کے ساتھ اس معاملے کو انجام دیتی ہیں، اور انہی کے ساتھ شرک جوڑ کے رکھا ہے انہوں نے، کہا کہ انکم یعنی یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور دیکھو اللہ نے کیا فرمایا قاتلہم اللہ انا یؤفکون، کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس قبیل کی آیت بہت ہیں، مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کے آغاز میں کہا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراه واعانه علیہ قوم آخرون، کہا کہ یہ جو کلام ہے نا قرآن، یہ دراصل محمد نے گڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اور کچھ لوگوں نے ایک آدھ لوگوں نے آپ کا تعاون کر دیا ہے اس باب میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے یعنی وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراه واعانه علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، جو اللہ کے رسول پر یہ تہمت لگا رہے کہ اللہ کے رسول اللہ پر افتراء کر رہے، کہا کہ فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ تو بالکل مطلب ظلم تو ان سے ہو رہا ہے، جھوٹی بات تو آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اسلوب میں اس بات کو بیان فرمائیں۔ اس قبیل کی قرآن میں بکثرت آئے